بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان ونسر عيوننا بضوء الفرقان. الشكر لك يا ذا الفضل والإحسان. الصلاة والسلام على الذي جعلته نبيا في أول إيجاد الكون والمكان، ثم لبسته ألف عام في بحور العلم والبرهان. ثم الصلاة والسلام على ناصر شريعته وقاضي دينه ومنقذ أحكامه والمروج للإيمان والمدبر لأهل الكفر والفسوق والعصيان. ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تزويجها القرآن، حيث قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان. ثم الصلاة والسلام على اللؤلؤ والمرجان، بالخصوص على إمامين وأمامين وسعيدين والشريفين واسمهما الحسنان. ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان. صلوات الله على محبيه ولعنة الله على مبغضيهم في كل حين وآن. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الفرقان: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ووظيفة الإنسان اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. مولا کائنات کی ذات پہ بلند تر سلام. سب سے پہلے تو ہے کہ مالک کائنات آپ سب کی عبادت کو قبول منظور فرمائے. جو دعائیں آج آپ نے کی ہیں مالک دعائیں قابل مستجاب فرمائے. تمام حاضرین کی مرحومی علاقہ سسنان صاحب کے والد مرحوم ریاض مقاص صاحب کے والد درجات بلند فرمائے. مالک کو قبر کی نرازیں آسان فرمائے. زمان پر حیات دل فرمائے. یہ قبر کو پندرہ کا باب قرار فرمائے. مالک عہدے کوثر کے جام سے سیراب فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بلیغ فرمائے. سوال میں اہل بیت کے کل منتصب فرمائے. ہماری سب سے بڑی دعا ہمیں ضرور کہ یہ نام ہمارے منشد اللہ عقیدت اللہ متقن و وارث حسین امام زمانہ کی ذوق حاجت فرمائے. اس کے عمل و نصات میں محشور فرمائے. شہادت نصیب فرمائے. اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. حضرت گرامی صاحبان مقام محبان علیہ السلام، میں نے اپنے سامنے مشہور زبان کا تلاوت کی ہے کہ جو در حقیقت واقع قدیر خون سے متعلقہ ہے. اور یہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ایک آیت ہے کہ نبی پر سب سے آخر آیتیں نازل ہو رہی تھی. اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول جو حکم تم پہ نازل ہوا ہے وہ تم تک پہنچا دو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو رسالت کا پیغام کوئی نہیں پہنچایا. آپ آیت کے انداز میں غور کیجیے کہ جو اللہ کبھی نبی کو یاسین کہتا تھا، کبھی طٰہٰ کہتا تھا، کبھی ایھا المزمل کہتا تھا، کبھی ایھا
مدثر کہتا تھا یہاں نبی کو کسی لقب سے نہیں پکارا بلکہ نبی کو اس کے منصب سے پکارا کہ یا ایھا الرسول، کہ اے رسول جو تیری ذمہ داری ہے وہ لوگوں تک ادا کرنا۔ لیکن جو آیت کا آخری حصہ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے کام اہم تھا ویسے وہاں شرارت کا بھی ڈر تھا۔ اللہ نے کہا کہ میرے حبیب واللہ یعصمک من الناس، اگر تو شریر لوگوں کے ڈر سے پکا رہا ہے تو یہ تجھے اللہ ضمانت دے رہا ہے وہ تجھے شرارتیوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اب پھر کہیں اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ ان کافر لوگوں کو ہدایت کرتا ہی نہیں ہے۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جو شریر لوگ تھے ان کے اندر کفر بھی موجود تھا۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی کہ جب نبی پہلا اور آخری حج کر کے واپس جا رہے تھے، جو حاجی ہے وہ جانتے ہیں مقام جحفہ سے چند کلومیٹر کے راستے پر مقام غدیر خور ہے۔ عربی میں غدیر تالاب کو کہتے ہیں، چونکہ وہاں پہ پانی کا تالاب تھا اس لیے اس مقام کو غدیر کہتے تھے، اور پھر چونکہ وہ وادی بھی تھی اس لیے غدیر خور کہتے تھے۔ نبی جب اس چوراہے میں پہنچے نبی نے وہاں پہ خیمے لگائے اور نبی نے کہا اصحاب کو آواز دو، جو آگے بڑھ گیا ہے اسے پیچھے بلا دو، جو پیچھے رہ گیا ہے اسے آگے بلا دو۔ یعنی نبی نے امت کو بتایا کہ میری امت کے نقطۂ اعتدال کو حدیث کہتے ہیں۔ کہ میری امت کے نقطۂ اعتدال کو حدیث کہتے ہیں۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں، یعنی نبی یہ کہہ رہے تھے اگر کوئی علی سے آگے بڑھ جائے وہ بھی گمراہ ہوتا ہے، جو علی سے پیچھے رہ جائے وہ بھی گمراہ ہوتا ہے۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں، شاید وہ زیادہ سے بھی نہ سمجھ سکے گا کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، جو آگے بڑھ گیا علی سے وہ بھی گمراہ ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ عام طور پہ اگر کوئی زیادہ نعرے لگا دے تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید وہ غالب ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایک نعرہ لگا دے لوگ کہتے ہیں وہ مقصر ہو گیا، نہیں، در حقیقت نبی غدیر میں سمجھا رہا تھا جو علی سے آگے بڑھ جائے وہ غالب ہوتا ہے، جو علی سے پیچھے رہ جائے وہ مقصر ہوتا ہے۔ کہ نبی نے کہا نہ تم نے علی سے آگے بڑھنا ہے اور نہ ہی علی سے پیچھے رہنا ہے، بلکہ تم نے علی کے ساتھ ساتھ رہنا ہے۔ اور جب وہاں پہ اعلان ہونے لگا، اب روایت ہے 90,000 سے لے کے 1,40,000 تک اصحاب کرام موجود تھے، اور نبی نے جب اعلان کرنا تھا اب نبی نے سب سے پہلے تو لوگوں کے اونٹوں سے پالان اتروا دیے، پالان اتروا کے پالانوں سے ممبر بنایا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے نبی نے ہر مسلمان سے نہیں کہا کہ اپنے منہ سے پالان اتار دو، نبی نے خاص اونٹوں سے پالان اتروا دیے۔ نبی حال کے آنے میں مستقبل بھی دیکھتا ہے، شاید نبی کو جنہیں یہ میرا کام علی کی ولایت سے فرار ہو سکتے ہیں ان کو روکنے کے لیے پالان وہیں سے کروا دیے۔ اور شاید نبی نے اس لیے بھی جمل سے پالان اتروا دیے تھے
کہ اگر علی کے مقابلے میں تم جمل میں دیکھنا چاہو تو علی حق میں نظر آنا چاہیے۔ اب نبی نے وہاں پہ اعلان کیا تھا، وہ تو آپ نے سنا ہے، لیکن اعلان سے پہلے نبی نے ایک مسلمانوں سے اقرار کیا تھا، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلی، سب نے کہا رکھتے ہو۔ اور نبی نے پہلے اپنی ولایت کا اعلان کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ محمد کو مولا کون مانتا ہے؟ ابھی مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی نبی نے صرف یہ پوچھا ہے کہ تم میں سے محمد کو مولا کون مانتا ہے۔ علماء ارفان نے اس کی بہت خوبصورت تشریح کی ہے کہ جیسے ہی 18 ذی الحج کو مقام غدیر خود پہ نبی نے اصحاب سے پوچھا کہ بتاؤ کون کون محمد کی مولالیت کا اعلان کر رہا تھا، کا ایک ایک صحابی گواہی دے رہا تھا کہ محمد میرا مولا ہے۔ جیسے ہی نبی نے کہا کون محمد کو مولا مانتا ہے، سلمان نے کہا محمد میرا مولا ہے، بلال نے کہا محمد میرا مولا ہے، ابو ذر نے کہا محمد میرا مولا ہے، عمار نے کہا محمد میرا مولا ہے۔ کہا سارا مقام غدیر خود اسی آواز سے گونج رہا تھا کہ محمد میرا مولا ہے۔ نبی کی آواز فضا میں پرواز کرتے ہوئے آج تک نہیں، آسمان میں سنا نبی قرار دے رہا ہے کہ بتاؤ محمد کس کا مولا ہے۔ ایک ایک بزم ملکوت میں فرشتے گواہی دے رہے تھے کہ محمد میرا مولا ہے۔ جبرائیل نے کہا محمد میرا مولا ہے، میکائیل نے کہا محمد میرا مولا ہے، اسرائیل نے کہا محمد میرا مولا ہے، اسرافیل نے کہا محمد میرا مولا ہے۔ قرآن جنت نے یہ صدا سنی، ایک ایک حور نے صدا دے کے لبیک کہتے ہوئے گواہی دی کہ محمد میرا مولا ہے۔ خود جنت گواہی دے رہی تھی محمد میرا مولا ہے، خود عرش گواہی دے رہا تھا محمد میرا مولا ہے، حوض کوثر گواہی دے رہا تھا محمد میرا مولا ہے، سلسبیل گواہی دے رہا تھا محمد میرا مولا ہے، صراط نے گواہی دی محمد میرا مولا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے نے یہ آواز سنی اور کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا تھا۔ سورج نے کہا محمد میرا مولا ہے، چاند نے کہا محمد میرا مولا ہے، ستاروں نے گواہی دی محمد میرا مولا ہے، سیاروں نے گواہی دی محمد میرا مولا ہے۔ جب کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی محمد میرا مولا ہے، اب میرے نبی نے علی کو ہاتھوں میں بلند کیا، کان کھول کے مارا، کہا علی یہ مولا۔ صبح کے ساتھ دل بولا نبی نے پہلے اپنی ولایت کا اقرار کیا کہ محمد کو مولا کون مانتا، اور اسی لیے کہا مان کو تو مولا، جو محمد کو مولا مانتا فہذا علی مولا، اس کا یہ علی مولا۔ اور قبلہ جیسے ہی یہ اعلان ہوا، ہمارے معاشرے میں رواج یہ ہوتا ہے بندہ پہلے مرتا ہے پھر مرنے کا اعلان ہوتا ہے۔ ادھر بندے کا انتقال ہوا، ادھر لوگ اعلان کرواتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں مر گیا، لیکن غدیر کے میدان میں اعلان پہلے ہو رہا تھا، ان کے ولایت کو موت بعد میں آئے گی۔ کہ وہاں ان کے ولایت کو، علی کی ولایت کا اعلان سن کے وہیں پہ موت آ گئی کہ جس بات کا ڈر تھا محمد کو ہی اعلان کر رہا تھا۔ اور چلیے میں اور آسان ترجمہ کر دیتا ہوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 18 ذی الحج میں مولا علی کو مولا بنایا گیا تھا، نہیں، یہ ہم شیعہ حیدر کرار کا عقیدہ ہے۔ 18 ذی الحج کو علی کو مولا بنایا نہیں گیا، 18 ذی الحج کو دنیا کو یہ مولا دکھایا گیا تھا۔ یہ ہم شیعہ حیدر کرار کا کہ کوئی یہ سمجھے کہ اس نے علی کو ولایت میں نہیں کی۔ چلیے میں اور آسان کر دیتا ہوں، اس سے پہلے علی کی ولایت
کہ جب تمہارے پر یقین ہے اللہ رسول ہے وہ مومن ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے حالت میں کوئی انگیٹھی زکات میں دیتا ہے اس وقت بھی بنی کی نشانی اللہ بتا رہا تھا اور یہاں پہ اللہ سے حضرت اسی کی رعایت کا اعلان ہوا میں نے کہا کہ بنایا نہیں مولا میں دکھایا گیا تھا چلو مولا نے کیا فرمایا تھا کہ مامی کو ایک دفعہ کو راضی مولا مولا اب لفظ کنتو ہے یہ تھوڑا سا سمجھ لیجیے کہ کنتو کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ نے اپنے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ کنتو کنزا مخفیا میں چھپا ہوا خزانہ تھا یہی ترجمہ ہوتا ہے یہ تو کبھی نہیں کسی آدمی کو آزاد سے سنا حدیث سے کہ نبی نے کہا یا اللہ نے کہا کنتو کنزا مخفیا میں چھپا ہوا خزانہ ہوں ترجمہ یہ نہیں ہوتا کنتو کنزا مخفیا میں چھپا ہوا خزانہ تھا یہ تھا کنتو کا ترجمہ کیا ہے چلو جو بھی پریشان ہے اسے اور آسان کر دیتا ہوں نبی نے بھی یہ لفظ استعمال کیا کنتو نبی آدم بین الماء والطین میں نبی تھا جب ابھی آدم گل کے درمیان تھا یعنی اللہ نے اپنے لیے کنتو لفظ استعمال کیا تمہارے ترجمہ کرنا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا نبی نے کہا کنتو نبی تمہارے نے ترجمہ کیا میں نبی تھا تو پھر آپ بھی دوسرے ترجمہ ہونا چاہیے کہ نبی نے کہا مان کنتو مولا صحابہ علی مولا جب سے محمد مولا تھا تب سے علی مولا تھا جب سے محمد مولا تھا تب سے علی مولا تھا وہ یہ کہے کہ آج انہیں مولا بنایا جا رہا تھا چلیے میں اسلام کی دلیل بھی دے دیتا ہوں آپ کہیں گے کہ اس نے یہ مولا دکھایا گیا تھا تو پھر یہ مولا بنائے کب گئے تھے اس نے یہ مولا دکھائے گئے تو بنائے کب گئے اب چونکہ ہمارے نزدیک تفسیر بلائے حرام ہوتی ہے یا تو قرآن کی تفسیر بالقرآن ہوتی ہے یا معصوم کا فرمان ہوتا ہے تو حوالے دے رہا ہوں ایک تفسیر سناتے ہیں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کوئی شک کی مرض نہیں کرنا جائے ایک تفسیر سناتے ہیں اور دوسری نور سکل ہے دونوں میں معصوم کا فرمان ہے الستو بربکم کہ جب ابھی عالم اروا تھا جسے عالم زر بھی کہتے ہیں عالم میثاق بھی کہتے ہیں وہاں میرے خود نبی کا فرمان ہے کہ ابھی عالم زر اور عالم اروا تھا اللہ نے تمام انبیاء کو جمع کیا ابھی منصب نبوت ادا نہیں ہوا ابھی صرف ان کی روحوں کو جمع کر رہا تھا اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک
کیونکہ یہ غدیر کا مدینہ ہے۔ 8ویں امام نے فرمایا تھا لوگ غدیر کو بھول گئے تو اس لیے بات کروا رہا تھا، اس لیے میں صرف غدیر کا تذکر کر رہا ہوں۔ اور اگر کسی کو میرا کوئی جملہ سن کے پریشانی ہو تو میں واضح کہہ رہا ہوں وہ صرف اس لیے شیعہ ہے کہ شیعوں کے گھر پیدا ہوا ہے۔ اگر کہیں بھی شک آتا تو وہ گھر جا کے سوچے کہ وہ صرف شیعوں کے گھر پیدا ہوا ہے اس لیے شیعہ ہے۔ اور قبلہ نبی نے کہا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک توحید و رسالت و ولایت کی گواہی دیتے ہیں، پھر نبیوں کو نبوت عطا کرتے ہیں، اور پھر آگے معصوم کی روایت ہے۔ یہیں پر پھر تفصیل و مستقل ہے، چھٹے امام سے بھی روایت ہے، ابو الجاتی کہا پھر اللہ نے تمام قیامت تک کی انسانوں کی روحوں کو نکالا، جو جناب آدم سے لے کے قیامت تک ہر انسان میں آنا تھا، ہر انسان کی روح کو نکالا گیا اور ہر انسان کی روح سے اقرار توحید بھی دیا، اقرار رسالت بھی دیا، مولا فرماتے ہیں اقرار ولایت بھی دیا۔ کا کوئی روح ایسی نہیں تھی جس نے وہاں عالم ارواح میں توحید رسالت اور ولایت کا اقرار نہ کیا۔ کہا اللہ نے ہر انسان سے جس نے قیامت تک آنا تھا عالم ذر میں توحید کا بھی اقرار دے رہا تھا، رسالت کا بھی اقرار دے رہا تھا اور ولایت کا بھی اقرار دے رہا تھا۔ کتنا میں نے یہ روایت پڑھی میرے ذہن میں ایک سوچ آئی، یعنی عالم ارواح میں تھے توحید کا بھی اقرار تھا، رسالت کا بھی اقرار تھا، ولایت کا بھی اقرار تھا۔ اب جیسے جیسے سورہ آدم سے باہر آتے گئے کوئی توحید کا منکر ہو گیا، کوئی رسالت کا منکر ہو گیا، کوئی ولایت کا منکر ہو گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب تک سورہ آدم میں تھے توحید کا بھی اقرار تھا، رسالت کا بھی اقرار تھا، ولایت کا بھی اقرار تھا، یعنی مشرک بھی کوئی نہیں تھا، کافر بھی کوئی نہیں تھا، منافق بھی کوئی نہیں تھا۔ جیسے جیسے سورہ آدم سے باہر آئے کوئی مشرک ہو گیا، کوئی کافر ہو گیا، کوئی منافق ہو گیا۔ قبلہ سوچتے سوچتے امام کی روایت سے نتیجہ نکلا، اس لیے کہ جب سورہ آدم میں تھے توحید کا بھی اقرار کر رہے تھے، رسالت کا بھی اقرار کر رہے تھے، ولایت کا بھی اقرار کر رہے تھے، اس کی وجہ یہ تھی سورہ آدم بھی پاک تھا، بیٹے آدم بھی پاک تھا، جسد آدم بھی پاک تھا، جسم آدم بھی پاک تھا۔ جب پاک جسم میں تھے توحید کا بھی اقرار تھا، رسالت کا بھی اقرار تھا، ولایت کا بھی اقرار تھا۔ جب جسم پاک تھا توحید کا بھی اقرار تھا، توحید کا بھی اقرار تھا، ولایت کا بھی اقرار تھا۔ یعنی جسم پاک ہو، پیغمبر پاک ہو، روح پاک ہو، طہارت ولایت کا اقرار تھا۔ جیسے ہی نجس ولایت میں آ گئے، جیسے ہی نجس جسم میں آ گئے، جیسے ہی نجس روح میں آ گئے، وہاں ان کے لیے ولایت ہو گئے تو گویا معصوم نے دلیل ادا کر دی کہ علی کی ولایت کا تعلق عقیدت سے نہیں ہوتا بلکہ طہارت سے ہوا کرتا ہے۔ کہ وہاں پہ سے یہ اقرار کر رہے تھے وہاں جسم پاک تھا، جسد پاک تھا، روح پاک تھی، پیغمبر پاک تھا، اس لیے وہاں سے بھی اقرار کر رہے تھے۔ لیکن جو دنیا میں آئے چونکہ وہاں نجس جسم بھی ملتے گئے، وہاں نجس روحیں بھی ملتی گئی، نجس سینکر بھی ملتے گئے، تو وہاں آگے انکار کر دیا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس ولایت کو تمام زمینوں پہ پیش کیا۔ جس زمین نے اقرار ولایت علی کیا اسے گلشن بنا دیا، جس نے انکار کیا اسے بنجر بنا دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ پھر اقرار ولایت علی اللہ نے تمام پرندوں پہ پیش کیا۔ جن پرندوں نے اقرار ولایت علی کیا اس کے گوشت کو حلال قرار دیا، جس نے انکار کیا اس کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ پھر جیسے جیسے کوئی اقرار ولایت علی میں جلدی کر رہا تھا اللہ اسے ویسے ویسے منصب ادا کر رہا تھا۔ کہا جس فرشتے نے سب سے پہلے اقرار ولایت علی کیا اسے سید الملائکہ بنا دیا۔
کہ جس زمین نے سب سے پہلے اقرار ولایت کیا اسے سرزمین کعبہ بنا دیا، کہ جس پتھر نے سب سے پہلے اقرار ولایت کیا اسے عتیق بنا دیا۔ پھر چھٹے امام فرماتے ہیں جس روح سے اقرار ہو رہا تھا، جس روح سارے انسانوں کی روحیں جمع ہو رہی تھی، ساری زمینیں جمع ہو رہی تھی، سارے پرندے جمع ہو رہے تھے، چونکہ ہر ایک کو اللہ جمع کر رہا تھا تو اقرار ولایت علی کو جمع کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس دن کو جمعے کا دن قرار دیا۔ کہ جمعہ جس سے جمع ہوا جاتا ہے، یعنی کسی تبلیغی جماعت کی وجہ سے جمعہ نہیں ہے، اقرار ولایت علی کے لیے امام فرماتے ہیں جمع کرنے کی وجہ سے اس دن کو روز جمعہ قرار دیا۔ اور کہ جب یہ اعلان ہو گیا اس کے بعد اللہ نے پھر آیت نازل کی، یقیناً وہ تو مومن کو علم ہے، الیوم اکملت لکم۔ اس سے پہلے ایک اور بھی جز ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ محمد آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گیا۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ اچھا توحید کا پیغام پہنچایا کافر مایوس نہیں ہوا، رسالت کا پیغام پہنچایا کافر مایوس نہیں ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے جیسے ہی ولایت کا اعلان ہوا کافر مایوس ہو گئے۔ میں اور اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگ بھی لوگ لے سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک عجیب سا ٹرینڈ ہے کہ لوگوں کو دیواروں پہ کافر دکھایا جاتا ہے، تو یہ فلاں کافر ہے، یہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ چلو قرآن کے دروازوں سے دین دینا چاہیے، یا جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کافی ہے، بجائے اسے دیوار پہ کسی کو کافر لکھنے کے، یہ آیت سورہ مائدہ کی لکھ دینی چاہیے کہ اللہ نے حدیث خون پہ اعلان ولایت علی کے بعد کہا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اور کسی کو کافر کہنے کی بجائے ہر بندہ وضو کر کے مسجد میں چلا جائے اور سر پہ قرآن رکھ کے سوچے کہیں میرے دل میں علی کی ولایت کے بارے میں شک نہیں، اگر علی کی ولایت کا شک ہے تو پھر کسی کو کافر نہ لکھ، ابھی تیرے اندر کفر موجود ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ اور پھر کہا سبحان اللہ، یہ خطاب بھی حاجیوں سے کہتے ہیں۔ چلے اللہ بخاری صاحب نے کہا اور اللہ کے نبی نے حج کروانے کے بعد یہ اعلان کیوں کیا؟ اس لیے تو یہاں پہ حاجی بیٹھے ہیں، کافی سے واقعی مسئلہ کیا ہے، تو یہاں پہ حاجی بیٹھے ہیں، وہاں پہ کچھ مناسک سے گزارا جاتا ہے کہ پہلے کعبے کے چکر لگاؤ، کیوں؟ تاکہ تمہارا دل بھی پاک ہو جائے اور نگاہ بھی پاک ہو جائے۔ اس لیے کہ جو یہاں پہ حج کیا جاتا ہے، مجھے حج کرنے کی سعادت دی ہے کہ وہاں پہ ایک ہی قطار میں عورتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، حج بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا دلوں نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پہلے اللہ نے کہا کہ دلوں نگاہ پاک کروا، پھر انہیں عرفات کے میدان میں لے کے گئے۔ عرفات کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اپنی ذات کی معرفت کرنا، اپنی ذات کو پہچان کرنا۔ پھر نبی انہیں مزدلفہ مشعر الحرام میں لے کے گئے تاکہ حرمت والی چیزوں پہ شعور آ جائے۔ پھر نبی انہیں میدان مینا میں لے کے گئے اور مینا میں جا کے کہا آپ نے جمرہ العقبہ، جمرہ الوسطیٰ اور جمرہ القبیٰ، تین شیطانوں کو پتھر مارنے ہیں تاکہ ولایت سے نہ جڑے آ سکے۔
من دينكم اس کا پھر جز ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں، دین مکمل ہو گیا، نعمت تمام ہو گئی۔ اللہ کہہ رہے آج میں اسلام سے راضی ہو گیا، یعنی جیسے ہی ولایت علی کا اعلان ہوا اللہ نے کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا، تو آپ جائیے اپنے محلے کے ہر دوست سے، اپنے رشتے دار سے جو علی کی ولایت پر ایمان نہیں رکھتا ان سے اس آیت کی روشنی میں پوچھیے جب علی بغیر ولایت علی اسلام سے راضی نہیں ہوگا تو مسلمان سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اس کے بعد میں اسلام سے راضی ہوں گا تو اسی مسلمان سے بھی راضی ہوں گا جو توحید اور رسالت و ولایت کا اقرار کرتا ہے۔ اور پھر ہمارے برادران اہل سنت بھی ولایت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر تحقیقاتی صاحب نے پوری ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا السیف الجلی علی منکر ولایت علی، یعنی ولایت علی کے موڑ گر کے دل پر چلنے والی تلوار ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ یہ جو بات کی جاتی ہے علی ولی اللہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ان میں اور ہم میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ولایت باطنی تھی، میں صرف علی سے روحانیت کی باتیں پوچھا تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ علی کی ولایت ظاہری کا بھی اعلان تھا، ولایت باطنی کا بھی اعلان تھا۔ اگر جب نے پچھلے جمعے میں بھی اشارہ کیا کہ ایک ہوتا ہے ولایت اور ایک ہوتا ہے ولایت، واؤ کے نیچے زیر کے ساتھ ولایت اور ایک واؤ پر زبر کے ساتھ ولایت۔ ولایت کا مطلب محبت ہوتا ہے کہ جی میں ولایت علی کو مانتا ہوں یعنی مولا علی سے محبت رکھتا ہوں۔ دوسرا ہے ولایت علی کہ میں ولایت علی کو مانتا ہوں یعنی صرف علی سے محبت نہیں کرتا، حکومت بھی علی کی مانتا ہوں۔ اور اصل مسئلہ ولایت نہیں ہے، اصل مسئلہ ولایت ہے۔ یہاں سے باتیں الگ ہو جاتی ہیں۔ جو کہتے ہیں ولایت مانتا ہوں علی سے محبت رکھتا ہوں، نہیں، صرف علی سے محبت نہیں رکھتی بلکہ حکومت بھی علی کی ماننی ہے۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں بس آخری جملے پہ رکھتے مسائل اور پیغام دے رہا ہوں، نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کر کے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ علی سے محبت کرو، یہ دوسرے پہلے نبی کہہ چکے تھے اصحاب سے یا علی حکم کا ایمان اور بغض کا کفر و نفاق، علی جس دل میں تیری محبت ہو وہ مومن ہوتا ہے، جس دل میں تیرا بغض ہو وہ کافر ہو وہ منافق ہوتا ہے۔ یہ بات تم کو مولا سے پہلے کہہ چکے، تو وہاں پہ صرف محبت کا اعلان نہیں تھا، وہاں علی کی حکومت کا اعلان ہو رہا تھا، اور لوگوں کو محبت سے مسئلہ نہیں تھا، علی کی حکومت سے مسئلہ تھا۔ اور نبی نے جب کہا کہ میں علی کی ولایت اور ولایت دونوں کا اعلان کر رہا تھا تو اس لیے جن کے دل میں حکومت کی خواہش تھی وہ کافر مایوس ہو گئے تھے، جو چاہتے تھے کہ شاید حکومت ہمیں مل جائے گی۔ اور نبی نے گویا اعلان ولایت کر کے امت کو ایک پورا نظام حکومت عطا کر دیا کہ جو بھی علی کو ولی اللہ پڑھتا ہے وہ حکومت کے لیے کسی دشمن علی کے دروازے پہ نہ جائے، علی والوں کے دروازے پہ کہ میں جو اعلان ولایت کر رہا ہوں یہ علی کی حکومت کا اعلان کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بچے کو یہ ولایت کا ایمان ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دین علی کے دروازوں سے لیتا ہوں، میں حکومت کے لیے شام والوں کے دروازے لیتا ہوں۔ دین بھی علی کے دروازے سے اور حکومت بھی علی کے دروازے سے۔ شاید میرا خدا شیعہ دوست نے کہہ دے اگر علی کی ولایت اور ولایت دونوں کا اعلان تھا پھر صرف تمہارے دو اماموں کو حکومت ملی ہے، یا مولا علی کچھ عرصہ حکومت میں رہے یا مولا علی رضا کچھ عرصہ حکومت میں رہے۔ یاد رکھو کہ اللہ نے منصب ولایت و ولایت عطا کر رہا
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے منصب امامت چھین لیا گیا ہے۔ امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلام کا محافظ ہے، یہ قرآن کا محافظ ہے، یہ شریعت کا محافظ ہے، یہ دین میں تحریف نہیں ہونے دے گا، یہ دین میں رد بدل نہیں ہونے دے گا۔ جو دین محمد مصطفیٰ نے کیا ہے امامت سے چلتا ہوگا، وہی دین امام مہدی تک جائے گا۔ اس لیے حکومت کی اسی پہ امام رکھنا چاہیے جس کا نبی نے اعلان کیا تھا۔ اور اس لیے آپ دیکھ لیجیے کہ جب ہم محمد رسول اللہ کے بعد کلمے میں علی ولی اللہ کہہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ختم نبوت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ قادیانیوں کا مرضی میں تو فتنہ سر اٹھاتا رہتا ہے۔ چاہیے آپ تعریف کر دیجیے احمدیوں کی قادیانیوں کی، کہ جس نے بھی نبی کے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تمہیں ایک بھی ان میں علی کا شیعہ نہ ملے گا۔ کبھی کسی شیعہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے کہ جو محمد کے بعد علی کی ولایت و امامت پہ ایمان رکھتا ہے، علی ولی اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے اب امامت کا دروازہ، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، امامت کا سورج دور ہوتا ہے۔ اور انسان کچھ اس کا ہے کہ جو توحید رسالت اور محمد کی ولایت کی بات کرتا ہے، اور یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس عقیدے پہ موت دے، اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان۔ یقیناً انسان جب قبر میں جاتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب انسان برزخ میں جائے گا پھر اسے پتہ چلے گا کہ محبت اہل بیت کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب انسان پورے صراط سے گزر رہا ہوگا پھر اسے پتہ چلے گا کہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ آئمہ معصومین کی ولایت، مالک ہم سب کا ایسے عقیدے پہ خاتمہ میں نعمت فرمائے۔ اور میرے عزیز و دوستوں بزرگوں، کیا یہ پھر واقعہ کربلا میں پڑھ لیجیے تو اسٹارٹنگ واقعی ہندو میں مولا حسین نے ایک جملہ میدان کربلا میں کہا تھا کہ لیما تقتلوننی، تو حسین کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ اور مقتل میں جملے ہیں، مولا حسین نے کہا کیا میں نے تمہارا کوئی مال لوٹا ہے؟ کیا میں نے تمہارا کوئی قتل کیا ہے جس کی قصاص کو کچھ قتل کر رہی ہوں؟ علماء نے کتب مقاتل میں جواب لکھا ہے، یزیدیوں نے کہا فی بغض ابی کا حسین، تجھے تیرے باپ کے بغض میں قتل کر دیا۔ اس لیے کہ بدر سے لے کے حنین کا خیبر تک مشرکوں کے بیٹے علی کے دشمن تھے، کافروں کے بیٹے علی کے دشمن تھے، منافقوں کی اولاد علی کے دشمن تھی۔ اور واقعہ کربلا ایک شرمی ہے جس نے اسلام کے منافق اور مومن کو الگ الگ کر دیا تھا۔ اور پھر کہیں بھی کوئی انتقال ہو جائے، کہیں کوئی فوت ہو جائے، لوگ بھوسا دینے چل کے اس کے گھر جاتے ہیں۔ دیکھو کربلا والا حسین کتنا غریب ہے، اس کی ماں بھوسا دینے کے خود چل کے آتی ہے۔ اجر کو ماننا، بس صرف دو روایتیں پڑھوں گا استقبال محرم کے حوالے سے کہ ماں خود بھوسا لینے چل کے آتی ہے۔ اگر تم کوشش کیا کرو ایام ادا میں، بے شک گھر پہ چھوٹی سی اپنی خود مجلس کر دو، کوئی ضروری نہیں کہ آپ باہر سے کسی کو بلا دیجیے، بے شک اپنے گھر پہ اپنے زوجہ، اپنے بچے بہن بھائیوں کو بٹھا کے کوئی مقصد کی کتاب کھول کے مولانا حسین کی مصیبت کی ایک روایت اپنے بچوں کو سنا دیجیے، مجلس حسین ہو جاتی ہے۔ اور اس مجلس میں فرشتے بھی آتے ہیں، اس مجلس میں بھی زیادہ آتی ہے، اس لیے کہ جو بھی سفید اللہ کے شان ہے۔ علامہ حسین بختیانہ صاحب یہ روایت پڑھا کرتے تھے، جو پڑھنے لگا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ 28 ذی الحج کو ایک مومنہ کا جوان بیٹا انتقال کر گیا، تو وہ اپنے بیٹے کو 28 ذی الحج کو روتی رہی، 29 ذی الحج کو روتی رہی، کہ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوا، وہ قبرستان سے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے کہتی ہے اب تجھے نہیں ہوگی زہرا کے بیٹے کو۔
اگر ہمارا سہارا کیوں نہ سمجھ آئے آپ کی عبادت کے لیے کافی ہے کہ جیسے ہی محرم کا جان اپنے بیٹے کو الوداع کہہ دیا کہ آپ تجھے نہیں چھوڑ گے، آپ میں سہارا کی بیٹی کرو گی۔ اگر اب محرم کا چاند وہ قبرستان سے گھر آ گئی، اس نے اپنے گھر میں سفید آزاد بچھائی، مولا حسین کی مجلس رکھی۔ کہتے ہیں کہ وہ 12 محرم تک اپنے گھر میں سفید آزاد بچھا کے حسین پہ روتی رہی۔ جب 12 محرم ہوئی مجلس سے سوئیوں کے بعد کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کی قبر پہ دعا کے لیے جاتی ہوں، کیونکہ حسین بخش جگہ سے پڑھا کرتے تھے کہ جیسے ہی مومنہ قبرستان پہ گئی، اس نے دیکھا اس کی بیٹی کی قبر پہ کوئی کالے گھوڑے والی بیوی ہو گئی۔ اللہ جانے کا جو میں سمجھا رہا اگر ہمیں جسے سمجھ آ گیا اس کے پوچھنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے قبرستان میں اپنے بیٹے کی قبر پہ دیکھا کوئی کالے گھوڑے والی بیوی ہو رہی ہے۔ اگر ہم آگے بڑھی اس کالے گھوڑے والی مستور کو ہلا کے کہتی ہے بیوی تو بھول گئی ہے، یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ اللہ مستور کے کہتی ہے کہ مجھے یہ نہ کہے کہ میں بھول گئی ہوں، کہ جب بھی میں یہ جملے سنتی ہوں مجھے کوئی دربار یاد آ جاتا ہے۔ کہا میں کوئی بھولنے والی نہیں ہوں، کہا پھر یہ تو تیرے بیٹے کی قبر نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ اب کالے گھوڑے والی کہتی ہے کہ تو نے 10 دن تک میرے بیٹے کا غم منایا ہے، آج میں تیرے بیٹے قبر سے جانے آئی ہوں۔ تو حسین کی ماں کسی کا عجب نہیں رکھتی، اور آپ علماء سے سنتے ہیں، آخری روایت سن لیجیے، آپ علماء سے سنتے ہیں کہ جب مولا سجاد شام سے واپس مدینے آئے، مولا کبھی خوشی کی محفل میں نہیں جاتے تھے، لیکن اگر کوئی مجلس حسین رکھ لیتا تو میرا چوتھا امام چلنے کو تیار ہو جاتا۔ اور اگر مجلس حسین کے لیے کوئی مولا سجاد کی شرط نہیں تھی کہ اپنا سفر اللہ بچائے تو پھر سجاد جائے گا، کوئی اپنا بچھا لے میرا مولا وہاں بھی جاتا تھا، اگر کوئی پرایا بچھا لے میرا مولا وہاں بھی جاتا تھا۔ اللہ زہری چوتھے امام کا شاگرد تھا، لیکن یہ بنو امیہ کا قاضی بھی رہا ہے۔ زہری نے اپنی شادی کی، چوتھے امام کو دعوت دی، چوتھے امام اس کی شادی میں نہیں گئے۔ زہری کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اس نے چوتھے امام کو بلایا، مولا اس کے گھر نہیں گئے۔ زہری نے نیا گھر بنایا، مولا کو خوشی کی محفل میں آنے کی دعوت دی، چوتھے امام اس کے گھر نہیں گئے۔ اگر زہری کا بیٹا جوان ہو گیا، اب زہری چوتھے امام کے گھر جاتا ہے، کہتا ہے مولا آپ کو دعوت نامہ دینے آیا ہوں، میرے جوان بیٹے کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی شادی میں تشریف لاؤ۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہ جملے سنے میرے مولا کی آنکھوں سے خون بہنے لگا کہ زہری کو جانتا ہے جب سے میں کربلا سے واپس آیا ہوں میں کبھی خوشی کی محفل میں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ جیسے یہ جملہ زہری نے سنا، زہری کہتا ہے مولا یہی تو موقع ہوتے ہیں جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ جملہ آپ کے ذہن میں محفوظ رکھنا ہے۔ زہری کہتا ہے مولا یہی خوشی کے ہی تو موقع ہوتے ہیں جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے، کہتا ہے مولا آپ میرے موقع پر بھی میرے گھر نہیں آئے، تو مولا کوئی ایسا طریقہ ہے کوئی آپ کو اپنے گھر بلانا چاہے آپ کسی کے گھر آ سکتے ہو؟ مولا نے کہا تو بھائی بڑا آسان طریقہ ہے کہ مولا مجھے بتاؤ میں کیسے کر لیتا ہوں؟ کہ زہری تو اپنے گھر میں میرے بابا کی سفید آزاد بچھا دے۔ اگر مولا چاہا مولا اپنے سوال اسلام میں کسی کو نہ ہوا اپنی قوم کو دوسرے جگہ دیتے ہیں، یہاں کی جملے سنیے۔ مولا نے کہا زہری بڑا آسان طریقہ ہے، تو اپنے گھر میں میرے بابا کی سفید آزاد بچھا دے، تیرے یہ چوتھا امام خلود تیرے گھر آئے گا۔ زہری نے کہا اچھا مولا میں اپنے بیٹی کی شادی سے پہلے وہاں پر سفید حسین بچھاؤں گا، میں مجلس سے حسین رکھتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ زہری نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے مولا حسین کی مجلس رکھ دی۔ جیسے ہی مجلس شروع ہونے لگی زہری نے کہا میں چلتا ہوں، میں چوتھے امام کو گھر سے بلا کے لاتا ہوں، میں ہزاروں جانوں چوتھے امام کی قدموں پہ قربان کر دوں۔ اللہ تعالیٰ زہری گھر سے باہر نکلا، زہری نے کیا دیکھا؟ چوتھے امام خود شاد کے آ رہے ہیں، زہری قدموں پہ گر گیا، مولا آپ خود شادی کیوں آ رہے ہیں؟ میں تو آپ پہ لینے جا رہا تھا کہ نہیں زہری، جہاں بابا کو سفید آزاد بچھائی جاتی ہے وہاں حسین کے بیٹے کو بلانے کی ضرورت نہیں
أرحم الراحمين